عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 3 تلوار کلفٹن باب المدینہ کراچی میں واقع ایک لان میں شخصیات اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شخصیات اور دیگر عاشقان رسول سمیت ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ دعوت اسلامی کے سینٹرل ایگزیکیوٹو کمیٹی یعنی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور شخصیات کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا۔ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ، طرح طرح کا کام کرنے والے لوگ جمع تھے اور یہ سارے صحابہ تھے۔ سنو انہوں نے کیا کہا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابی حاضر تھے۔ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی گارمنٹ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہو یا کسی طرح کپڑے کی سلائی کے کاروبار سے منسلک ہو۔ ذرا غور سے سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے ایمانداری دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معمار ہوں، بلڈر ہوں۔ بہت سارے بلڈر بیٹھے، سنو غور سے۔ پیارے آقا سے عرض کی، حضور میں معمار ہوں، میں بلڈنگ بناتا ہوں، گھر تعمیر کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں۔ اے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سنو، ہمارا مذہب کتنی زبردست فلیکسیبلٹی، مگر شرط ایک ہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم تجارت کرتے ہو، حدیث کا مضمون ہے دیانتداری سے کام کرو، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر پیسے سے ہی سکھ ملتا ہوتا تو کوئی امیر دکھی نہ ہوتا۔ جب دکھ آتا وہ پیسے خرچ کرتا اور دکھ مٹا دیتا۔ آپ کو اصل میں علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، ہمارا تعلق ہی دنیا بھر کے لوگوں سے ملنا ہے۔ یقین کریں کبھی کبھی جب بڑے بنگلے، بڑی گاڑی اور بڑے بڑے بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے، جب ان کے گھر جاتے ہیں، وہ کان میں جب اپنی تکلیف بتاتے ہیں، کان میں جب اپنا فیملی پرابلم بتاتے ہیں، تو انسان کو فیل ہوتا ہے کہ میں خود اس سے کتنا زیادہ سخی ہوں، یہ سوتا کیسے ہوگا۔ تو یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا والوں کو آگے دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھو، بس حلال کی طرف رہنا۔ حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حرام اللہ کے عذاب کو لانے والا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آج کاروبار میں تھوڑا سا مندہ ہے، آج کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اب اس وقت کو فضول کام میں خرچ کرنے کی بجائے اگر اپنے آفس پہ آپ تسبیح رکھ لیں، اب تو موبائل فون کے اندر قرآن پاک پورا آ جاتا ہے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تسبیح اٹھائی، اللہ کا ذکر کر لیا، نبی پاک پر درود پڑھ لیا، تو آپ گھر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ آج کچھ کمایا نہیں ہے، آج کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا ڈیل ہونی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پراپرٹی بنانی ہے نا، آؤ میں جنت کی پراپرٹی آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے پورے دن میں کوئی پلاٹ نہیں بیچا، مگر گھر جاتے جاتے نہ جانے جنت میں کتنے باغات آپ لگا جائے۔